آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک اور پاورفل پوائنٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ 30 میل کی اس چھوٹی سی جگہ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا پر راج کرنا، اور اس جگہ کو بلاک کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا کو تباہ کرنا۔ اس پوائنٹ کو کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز۔ اسٹریٹ اصل میں سمندر میں موجود ایسے پتلے حصے کو کہتے ہیں جو دو بڑے سمندروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اب ایسی کیا خصوصیت ہے اس 30 میل کی چھوٹی سی جگہ میں جو اس کو اتنا پاورفل اور اہم بناتی ہے؟ ہماری زمین کے 70% حصے پر سمندر ہیں، اور انہیں سمندروں کے ذریعے دنیا کی 80% تجارت ہوتی ہے۔ کسی بھی وقت تقریباً 50,000 سمندری جہاز ان سمندروں کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سمندروں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں۔ قدرتی جغرافیہ کی وجہ سے ان سمندروں میں ایسے اسٹریٹس یا چوک پوائنٹس ہوتے ہیں جو اگر کسی بھی وجہ سے بلاک ہو جائیں تو پوری دنیا کی اکانومی ہل کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوا تھا مارچ 2021 میں، جب ایک کارگو شپ سوئز کنال میں 6 دن کے لیے پھنس گئی تھی اور پوری دنیا کو $10 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں بہت سارے چوک پوائنٹس ہیں، جیسا کہ پاناما کنال جو کہ پیسفک اور اٹلانٹک اوشن کے درمیان تجارت کو کنٹرول کرتی ہے، کیپ آف گڈ ہوپ پورے افریقن براعظم کی تجارت کو کنٹرول کرتا ہے، اسٹریٹ آف جبرالٹر جو کہ میڈیٹرینین اور اٹلانٹک سی کے درمیان تجارت کو کنٹرول کرتا ہے، ڈینش اسٹریٹ بیلٹک اور نارتھ سی کے درمیان ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے، ترکش اسٹریٹ میڈیٹرینین اور بلیک سی کے درمیان تجارت کو کنٹرول کرتا ہے، اور آخر میں اسٹریٹ آف مالاکا جو کہ پیسفک اور انڈین اوشن کے درمیان ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ اتنا ڈینجرس اور اہم نہیں جتنا کہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پرشین گلف اور گلف آف عمان کو ملانے کا یہ واحد راستہ ہے، اور یہیں سے سارے سمندری جہاز نکل کر ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ پرشین گلف بہت اہم جگہ ہے کیونکہ 8 ممالک اپنی کوسٹ لائن اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس میں ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان شامل ہیں۔ ان میں سے 4 ملکوں کے لیے دنیا سے کنیکٹ کرنے کا واحد راستہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے۔ اب اگر آپ مڈل ایسٹ کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مڈل ایسٹ کی پہچان اس کا تیل ہے۔ یہ تیل آج بھی ہماری دنیا میں سب سے بڑا انرجی سورس ہے۔ پوری دنیا کی 33% انرجی کنزمپشن تیل سے ہوتی ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہو، گاڑی، ٹرین، جہاز یا پھر بجلی بنانے والے پاور پلانٹس۔ ان تمام سیکٹرز میں 70% آئل استعمال ہوتا ہے۔ اب آئل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت کم جگہ پر پایا جاتا ہے، اور دنیا کا آدھا تیل ان 8 ممالک کے پاس ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے جڑے ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، دنیا کے 40% گیس کے ذخائر بھی انہی 8 ممالک کے پاس ہیں۔ اب قدرتی گیس تیل اور کوئلے کے بعد سب سے بڑا انرجی سورس ہے۔ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے ذخائر ایران کے پاس ہیں۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر ان 8 ممالک کے پاس ہیں۔ اس لیے دنیا کی 15% انرجی سپلائی اسی اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس وقت اس سپلائی لائن کا پوری دنیا کے پاس کوئی اور متبادل بھی نہیں۔ لیکن اس 30 میل کے ایریا سے گزر کر جانا اتنا بھی آسان نہیں۔ سب سے پہلے یہاں 8 ایسے آئلینڈ ہیں جن کو تمام سمندری جہازوں کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان 8 آئلینڈ میں سے 7 ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ ان 3 آئلینڈ کو UAE کنٹرول کرنا چاہتا تھا، مگر 1970 میں ایرانی فوج نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس سارے ایریا میں تقریباً ایران کا ہی کنٹرول ہے۔ پرشین گلف سے نکلنے والا زیادہ تر آئل ایسٹ ایشیا کی طرف جاتا ہے۔ ان میں سے 76% تو صرف 5 ملکوں کے پاس جاتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے چائنا۔ چائنا دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل امپورٹ کرنے والا ملک ہے، اور چائنا کی ٹوٹل امپورٹ کا 45% آئل اسی اسٹریٹ آف ہارموز سے گزر کر جاتا ہے۔ جاپان دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہے، جسے اپنی 100% انرجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ اسی 100% انرجی میں سے تقریباً 80% اسی 30 میل کے ایریا سے گزر کر آتی ہے۔
انڈیا دنیا کی 6ویں بڑی اکانومی رکھنے والا ملک ہے اور اس کی انرجی کا 70% آئل اور 50% گیس اسی گلف ممالک سے امپورٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی رکھتا ہے جو اپنا 70% آئل انہی 8 ممالک سے اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے امپورٹ کرتا ہے۔ اور اگر یہ 30 میل کی چھوٹی سی جگہ کسی بھی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے بند ہو جائے تو دنیا کی دوسری، تیسری، چھٹی اور 10ویں اکانومیز منہ کے بل گر جائیں گی اور ان 8 ممالک کا سورس آف ریونیو بھی ختم ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک زبردست اکنامک کرائسس آ جائے گا۔ اس لیے یہ جگہ دنیا کا سب سے خطرناک اور اہم چوک پوائنٹ کہلاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے سارے سپر پاورز ممالک کی اس پر کڑی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے تمام گلف ممالک کے اندر امریکہ نے اپنے بیسز بنا رکھے ہیں تاکہ ایران پر نظر رکھی جا سکے اور آئل سپلائی کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے، کیونکہ ایران متعدد بار اس اسٹریٹ کو بند کرنے کی دھمکی دے چکا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو نہ صرف دنیا کی اکانومی منہ کے بل گر جائے گی بلکہ قریب ممکن ہے کہ ورلڈ وار 3 بھی شروع ہو جائے۔